انفلیشن بھی امپورٹڈ ہے اور اس امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ ہے پرائس اسکلیشن. سب سے بڑا جو فرق ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس، اس میں $508 ملین کا فرق ہے منتھ آن منتھ. ہوپفلی LNG جو ہے یہ بھی اس کا بھی زور ٹوٹے گا. آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک. ناظرین ذرا حکومت کا اعتماد تو دیکھیے کہ معیشت اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے، لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے اور مہنگائی میں بھی کمی آ جائے گی. یہ وہی حکومت ہے، یہ وہی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو کہا کرتی تھی ہماری حکومت آئے گی باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے. اب وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ 11 لاکھ لوگ ملک سے باہر جا چکے اور اگلے سال 20 لاکھ لوگ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، گویا نوکریاں کرنے وہ باہر جائیں گے. اب اس کو بھی کریڈٹ کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت کے دور میں لوگ باہر نوکریاں کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا پاسپورٹ اتنا سٹرانگ ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا اور ساتھ ساتھ معیشت اتنی مضبوط ہوگی، نہ کسی سے قرض لینے پڑیں گے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ IMF کے دباؤ کے تحت ایک منی بجٹ بھی آ رہا ہے اور جو نوید سنائی گئی تھی، خوشخبری سنائی گئی تھی، چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہم نے عوام کے لیے کم کر دی ہے. اب ان چھوٹی گاڑیوں سے بھی جو ٹیکس کی رعایت ہے وہ واپس لی جائے گی، جس کے نتیجے میں چھوٹی گاڑیاں بھی مہنگی ہو سکتی ہیں. پھر جو ٹیکسز کی بھرمار ہوگی، جو 12% سے 17% پہ جائیں گے، جو 5% سے 17% پہ GST جائے گی، تو پھر مہنگائی یہ حکومت روک کیسے پائے گی؟ لیکن دعوے دار حکومت پھر بھی یہی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج پھر کہا بڑے اعتماد کے ساتھ کہ یہ سارے حالات قابو میں ہیں اور آنے والے دنوں میں خوشخبری عوام کو ملے گی، نہ جانے کیسے ملے گی. ڈالر کی پرواز جاری ہے اور ڈالر کی قیمت روکنا حکومت کے بس میں نہیں رہا. ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اس وقت عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. عوام مشکلات کا شکار ہیں، لیکن حکومت کمپیریزن پیش کرتی ہے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کہ وہاں پہ مہنگائی ہم سے زیادہ ہے. کیسے زیادہ ہے اس کا بھی جواب ان کے پاس تو بڑے اعتماد کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ہم جائزہ لیں گے آج اپنے پروگرام میں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ملک کے معروف ماہر اقتصادیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کیونکہ اس وقت سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر چکی اور ایک بار نہیں یہ تیسری بار سٹاک مارکیٹ کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے. لیکن شاید اس پہ بھی حکومت کے پاس بڑی اعتبار سے کچھ نہ کچھ نعرے یا کچھ باتیں ہوں گی کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے یہ بھی بڑی عارضی ہے. کیونکہ پہلے کہا گیا کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اب کہا ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے تو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، اب پھر بڑھے گی، نہ جانے اب کون سی تعویل دی جائے گی حکومت کی طرف سے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب ہم اس قدر IMF کے دباؤ میں آ چکے ہیں، جب نئے ٹیکسز لگیں گے، منی بجٹ آئے گا اور ٹیکسز کی اس بھرمار کے ساتھ پھر شوکت ترین صاحب کا یہ دعویٰ کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، یہ دعویٰ پورا کیسے ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی، ہمیں کوئی زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہم IMF کے پاس جاتے ہیں بیکاز ہماری معاشی پالیسی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہم IMF کے پاس جاتے ہیں بیکاز ہمارے بجٹ میں کوئی 4-5 ہزار ارب روپے کا خسارہ نظر آتا ہے. ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں ڈالر ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں. اس سال کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 40 سے 45 ارب ڈالر کا صرف تجارتی خسارہ ہوگا، وہ ہم سے پورا نہیں ہو پاتا. تو زبردستی ہمیں کوئی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے خساروں کی وجہ سے اس کے پاس جاتے ہیں. پھر جب آپ کسی سے ادھار مانگنے جاتے ہیں تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ادھار دینے والا جو ہے وہ اپنی شرائط جو ہے سامنے رکھتا. اب حکومت کے میں سمجھتا ہوں وزراء جو ہیں، حکومت خود سے جو ہے بڑی مشکل سی پوزیشن میں پڑ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت واقعی میں 22 کروڑ پاکستانی کو کسی قسم کا ریلیف دینا چاہتی ہے. شاید اسی لیے دینا چاہتی ہے کہ الیکشن بہت قریب آ رہے ہیں، لیکن ان کی نیت ہے دینے کے لیے، لیکن پھنسے ہوئے ہیں. اگر وہ IMF کا حصہ بن جائیں گے تو کسی قسم کی ریلیف کو تو بھول جائیں. ایک نیا طوفان جو ہے قیمتوں کا وہ ہمارے دروازے پہ میں سمجھ رہا ہوں اس وقت کھٹکھٹا رہا ہے. تو حکومت از ان بٹوین a rock and a hard place جس کو کہتے ہیں. بڑی مشکل. جی ڈاکٹر صاحب، جی پلیز. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب، یہ منی بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے حکومت کو؟ کون سی ایسی پالیسیاں ہیں
جس میں ناکامی کے باعث اب منی بجٹ لانا ضروری ہو گیا حکومت کے لیے؟ دیکھیے یہ جو منی بجٹ میں وعدے کیے گئے تھے یہ ایکچولی دے گو بیک ٹو مارچ 24 تاریخ مجھے یاد آتی ہے، جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو تھے وہ حفیظ شیخ صاحب تھے اور آئی ایم ایف کے بورڈ نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام کی اپروول دی تھی مارچ کی 24 تاریخ۔ اس میں ہم 3 بڑے وعدے کیے تھے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ ہم بجلی کے ریٹ 5 سے 6 روپے یونٹ بڑھائیں گے اور اس کی مد میں تقریباً 900 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کریں گے۔ دوسرا وعدہ کیا گیا تھا کہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا جائے گا اور اس کی مد میں 610 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کریں گے۔ پھر کوئی 500-550 روپے 500-550 ارب روپے کا اضافی ٹیکس تھا۔ تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ اپریل میں ہمارے پاس ایک نئے وزیر خزانہ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو ایک جادو کی چھڑی ہے اور وہ میں استعمال کروں گا اور میں ریٹ بھی نہیں بڑھاؤں گا اور میں گردشی قرضہ جات پہ بھی کنٹرول کر لوں گا اور میں ریونیو بھی بڑھا لوں گا اور میں ٹیکس بھی نہیں بڑھاؤں گا، تو میں کہیں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا۔ تو اس سٹیج پہ پھر آئی ایم ایف نے ہمارا پروگرام سسپینڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نئے وزیر خزانہ صاحب کے پاس جو جادو کی چھڑی ہے ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اگلے 6 مہینے اس جادو کی چھڑی کا استعمال کریں۔ اب وہ 6 مہینے انہوں نے جادو کی چھڑی کا استعمال کیا، وہ کام نہیں کیا۔ تو اب ہم ویک پوزیشن پہ ان کے پاس واپس گئے ہیں، ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو رہے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا کہ جو نومبر کی اینڈ میں ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے یعنی کہ 5 ارب ڈالر کا ماہانہ تجارتی خسارہ، یہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اب سوچئے کہ اتنی سے ڈالرز ختم ہو رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کو I'm sure کہ they will be in a state of panic کہ اتنے ڈالرز ختم تیزی سے ہو رہے ہیں، جہاں سے بھی ہمیں جتنے بھی ڈالر ملتے ہیں کسی بھی شرط پہ ملتے ہیں ہم ہر شرط ماننے کو تیار۔ شرطوں کی طرف ہم جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ 39 ماہ کی مدت میں چیئرمین ایف پی آر تبدیل ہونا، 5 چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ تبدیل ہونا، پھر 3 وزیر خزانہ تبدیل ہونا، 5 معاون خصوصی برائے توانائی امور یہ تبدیل ہونا، حکومت کی ناکامی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس میں ایک اور اضافہ کر لیجئے، فیڈرل سیکریٹری جو ہیں، چھٹا آپ کے سامنے آئے گا، بدل گیا، بالکل ٹھیک۔ ہم نے شاید 6 فیڈرل فائنینس سیکریٹری جو ہیں وہ بدل دیے ہیں۔ اگر آپ اندازہ کیجئے کہ اگر فیڈرل سیکریٹری کو 6-7 مہینے کا ٹینیئر ملتا ہے تو کیا پالیسی بنے گی اور کیا کچھ ہمارے سامنے آئے گا، یہ تو بہت ہی چھوٹا سا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ مجھے دیکھیے کامیاب معیشت چلانے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی۔ اب دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ آپ نے 4 فیزز میں معیشت کو چلانا ہوتا ہے۔ پہلے فیز میں آپ ٹیم بناتے ہیں، ایک سالڈ قسم کی ٹیم سامنے لاتے ہیں، پھر وہ ٹیم بیٹھتی ہے اور فیز 2 میں بیٹھ کے وہ پھر اپنی منصوبہ بندی کرتی ہے، حکمت عملی بناتی ہے، اپنے پلان سامنے لے کے آتی ہے، پھر فیز 3 میں ان منصوبوں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور فیز 4 میں پھر عوام کے سامنے جو ہے وہ نتائج آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ 40 مہینے گزر گئے ہیں، آپ سمجھیے کہ 60% سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور ابھی تک وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ فیز 1 میں اٹکی ہوئی ہے۔ ابھی ہم ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، ابھی حکومت ٹیم تشکیل دے رہی ہے، تو پھر وہ ٹیم خدا کرے کہ بن جائے، اس کے بعد پھر وہ بیٹھے گی تو منصوبے بنیں گے، پھر فیز 3 میں جا کے ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا، فیز 4 میں کئی نتائج آئیں گے۔ تو جو باقی وقت بچا ہے پی ٹی آئی کے پاس، آئی تھنک اس سے توقع یہ رکھنا کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا ایٹ لیسٹ معاشی محاذ سے، تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں، واپس آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ منی بجٹ کے اثرات ہوں گے کیا، مہنگائی کا طوفان آئے گا تو پھر عوام کے ان مشکلات کو حل کیسے کیا جائے گا، ساتھ ساتھ جو ٹیکسز واپس لیے جائیں گے اس کا عام آدمی کی زندگی پر کیا افیکٹ ہوگا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ نے کہا کہ حکومت کچھ ریلیف دینا چاہتی ہے، الیکشن کے پیش نظر انتخابات ہوں گے، عوام کے پاس حکومت جائے گی، لیکن یہ ریلیف دینا ممکن کیسے ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مقامی طور پر جو اشیاء تیار ہوں گی ان پر بھی 12 سے اس کا ٹیکس بڑھا کر 17% کر دیا جائے گا، پھر منی بجٹ جب آئے گا چھوٹی گاڑیوں پر سیل ٹیکس کی چھوٹ ختم ہوگی، گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، اگرچہ امپورٹڈ کچھ اشیاء پر ٹیکس لگنے سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا، لیکن لوکل جو پروڈکٹس ہیں
उनकी कीमतें तो बढ़ जाएंगी। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब टैक्स जो है उसको विड्रॉ किया जाता है या एग्जेम्पशन जो है उनको खत्म किया जाता है, तो जो बिजनेसेस हैं वो अपना सारा का सारा बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। और वो जो आप फरमा रहे हैं कि कीमतें बढ़ जाएंगी, वो चीज़ों की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगी। ये 4 मेन चीज़ें हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है, इम्पोर्टेड कारें हैं, स्टेशनरी है और पैकेज फूड है। इन 4 आइटम्स में से मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, इम्पोर्टेड कार्स के ऊपर जो है वो तो एग्जेम्पशन ड्रॉ करना या इजाफी टैक्स लगाना वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। अगर कोई इम्पोर्टेड कार अफोर्ड कर सकता है उसको और महंगा कर दिया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाकी जो 3 चीजें हैं जिसमें पैकेज फूड है, उसके जिसमें मोबाइल फोन है, देखिए आजकल जो इतनी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं, बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपना पूरा का पूरा कारोबार अपने मोबाइल फोन के ऊपर चलाते हैं। तो मोबाइल फोन को अगर हम सस्ता तरीन रखेंगे इस मुल्क में तो हम बाकी दुनिया के साथ कदम मिला के चल सकेंगे। अगर महंगा कर देंगे तो आप सोचिए कि हम पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी की रेस में जो है वो पीछे रख रहे हैं। इसी तरह स्टेशनरी के ऊपर अगर जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो अगर एग्जेम्प्टेड ही रहें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर होगा। तो 4 चीजों में से एक चीज तो मैं समझता हूँ कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बाकी 3 चीजों पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अभी से बात कर रहे हैं कि फाइनेंस बिल आएगा, मिनी बजट आएगा। देखिए अभी उसमें काफी काम करना है, क्योंकि आईएमएफ ने ये शर्त लगाई है कि आप एक्चुअली फाइनेंस बिल जो है वो असेंबली के पास लेके जाएं और नेशनल असेंबली से अप्रूव करवाएं। अब जो सियासी गैर यकीनियां हैं आपके सामने हैं कि क्या हुकूमत जो है वो इनफ एमएनएस को इकट्ठा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो वो गैर यकीनियां जो हैं वो फिर और बिजनेस को खराब करती हैं। और वो कहा जाता है कि गैर यकीनी हो, चाहे वो माशी गैर यकीनी हो या सियासी गैर यकीनी हो, वो बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। डॉक्टर साहब, कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि महंगाई में हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामी है, अमूर हैं, वो बड़ी कोताही शामिल है। इंतज़ामिया के ऊपर हुकूमत की कोई ग्रिप नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई या बाज़ जगहों पे खामखा बाज़ चीज़ों में महंगाई कर दी गई है, लेकिन गवर्नेंस बहुत बुरी तरीके से मुतासर है, इसलिए महंगाई है। देखिए, जो पाकिस्तान में महंगाई का सिक्का है उसके रियली 2 रुख हैं। एक रुख तो आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे तेल इंपोर्ट हो रहा है, कोयला इंपोर्ट हो रहा है, एलएनजी इंपोर्ट हो रही है, अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत बढ़ जाती है तो फिर पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं है कि उनकी कीमत ना बढ़ाए। अब अगर साल भर पहले $40 का बैरल तेल का बिक रहा था, अब वो 70-72 पे पहुंच गया है और हम 85% अपनी तेल की जो ज़रूरियात हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई तरीका रियली नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर कीमतें ना बढ़ाए। ये है एक सिक्का, एक रुख उस सिक्के का। ठीक है। उसी सिक्के का जो दूसरा रुख है, अगर गंदम है, अगर वो 35 रुपए किलो बिक रही थी आज से 3 साल पहले, आज वो 70-75 रुपए पे चली गई है, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। देखिए, उसका आलमी मंडियों से रियली कोई ताल्लुक नहीं है। जो किसान है उसको हम रुपयों में देते हैं, जो किसान है उसकी उजरत भी उसको रुपयों में मिलती है, उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप 35 रुपए से 75 रुपए पे ले जाएं। इसी तरह चीनी जो है, हुकूमत खुद से गन्ने की सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, हुकूमत खुद से लाइसेंसेस देती है कि किस मिल ने कितना गन्ना लेना है, हुकूमत हर चीज उसमें खुद से फिक्स कर रही है। अगर वो 55 रुपए की किलो बिक रही थी 3 साल पहले और आज 120, 125, 140 रुपए पे चली गई है, तो उसके पीछे मुझे कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आती। वो हुकूमत की नाकामी है। मैं उसको इंतजामी नाकामी नहीं कहता हूँ, मैं उसको पॉलिसी का फुकदान कहता हूँ। देखिए, आजकल के वक्त में आप डंडा मार के या डंडे का इस्तेमाल करके किसी चीज की कीमत नीचे नहीं ला सकते। आपको पॉलिसी बनानी है और पॉलिसी ऐसी बनानी है कि जिसमें कंपटीशन हो, और पॉलिसी ऐसी बनानी है जो फ्री मार्केट में लागू हो पाए, और पॉलिसी ऐसी बनानी है जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा हो। हमारे यहाँ ये देखा गया है, अगर आपको वो याद हो कि बचपन में हम वो रॉबिन की कहानी सुना करते थे, और वो रॉबिन हुड साहब जो थे वो अमीरों से पैसा छीन के और गरीबों में बांटा करते थे। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ऐसा नजर आता है कि रिवर्स रॉबिन हुड है। यहाँ पे गरीबों की जेब से पैसा निकाला जाता है और जो ऑलरेडी अमीर हैं उनकी जेब और मजीद भरी जाती है। डॉक्टर साहब, स्टॉक मार्केट जिस मंदी का शिकार है, इसके असरात मुल्की मैशत पर, पूरे कारोबार पर पड़ेंगे?
देखिए اس کے پیچھے وجہ ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے کہ ایسا ہوا کیوں. کچھ تو بنیادی وجوہات ہیں. جب بہت زیادہ اسٹاک مارکیٹ کسی بھی دنیا کے ملک میں گرتی ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ اس کو الیکٹرک شاک، اس کو کوئی بجلی کا جھٹکا لگتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو انویسٹر کی توقع میں نہیں تھی، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. تو دو چیزیں ہم نے دیکھا کہ نومبر کے آخری دن میں دو چیزیں سامنے آئیں. ایک تو $5 ارب کا تجارتی خسارہ. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز تھے وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنا اوپر چلا جائے گا. اس کی وجہ سے ایک شاک ملا، ایک وہ بجلی کا جھٹکا ملا، ایک زلزلہ ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر محسوس کیا. اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ اسی دن پاکستان کا جو بیورو اسٹیٹسٹکس ہے اس نے کہا کہ جو انفلیشن ہے وہ 11.5% کی آ رہی ہے. جو سینسٹیو پرائس وہ کہتے ہیں جس میں ضروری اشیاء ہیں تقریباً 51 کے قریب جو آپ اور میں کھاتے ہیں، اس میں جو اضافہ ہوا وہ 18%. اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور خطرناک اور حیران کن وہ تھی ہول سیل پرائس انڈیکس. جو ہول سیل مارکیٹ ہے اس میں قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 27% ہوا. تو یہ دو بڑے بجلی کے شاکس ملے ہیں انویسٹرز کو، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ 2100 پوائنٹ جو ہے وہ مارکیٹ گر گئی. اس کے واپسی کے امکانات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جو موجودہ حالات کے پیش نظر سیاسی بے چینی ہے، معیشت کا برا حال ہے، اور خاص طور پہ اگر خسارہ، تجارتی خسارہ بڑھتا رہتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کی واپسی کے امکانات ہوں گے؟ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں انہوں نے منافع جو ہے وہ بڑا تکڑا دکھایا ہے. کمپنی نے پروفٹ کمایا ہے، کمپنی جو ہیں وہ ہائی ڈیویڈنڈ بھی دے رہے ہیں. تو جو فنڈامنٹلز جس کو ہم کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے، پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے، وہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بڑے اسٹرانگ ہیں. لیکن جو جذبات ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، وہ بے تحاشا نیگیٹو ہو گئے. اور وہ ایک وجہ، اس کی بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اعتبار اور اعتماد کا خسارہ ہے. دیکھیے ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے، بجٹری خسارہ زیادہ ہے، لیکن ان دونوں خساروں سے ایک اس سے بھی بڑا خسارہ ہے جس کو ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، یا اعتبار اور اعتماد کا خسارہ. حکومت اور عوام کے درمیان میں یہ خسارہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے وزراء، حکومت کے ترجمان، ایون وزیر اعظم صاحب جو آ کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں، زمینی حقیقت ان سے بالکل برعکس ہوتی. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جس دن بیان دے دیں کہ قیمت کا اب وہ خود ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کریں گے، تو اس سے کچھ ہی دن کے بعد چینی کی قیمت مزید بڑھ جاتی. بالکل ٹھیک. پھر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر حکومت سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے سے 70-75 روپے کلو چلی گئی ہے، 100% گئی ہے، تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے جی کہ پچھلے مہینے ہم نے 22,000 کاریں بیچ دی. اگر ان سے کہا کہ چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے تو پھر ایک وہ وزیر صاحب آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ چینی کم کھانا شروع کر دیں. اب اگر قیمت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے کیلیفورنیا میں قیمت بھی بہت زیادہ ہے، وہ تو آپ سے بھی زیادہ ہے. دیکھیے اگر پاکستان کی مارکیٹس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری قیادت ہمیں یہ بتائے کہ کیلیفورنیا میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کوئی حل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں آگ لگی ہے اس کو آپ بجائیں. کیلیفورنیا دسترس سے باہر کی بات ہے، اگر وہاں آگ لگی ہے تو لگی رہنے دیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فارق سلیم صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیالکوٹ میں پیش آنے والے اس سانحے کی، اس افسوسناک واقعے کی کہ جو ہماری مجموعی سوسائٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. چند انتہا پسند لوگوں کے ایسے اقدام پورے ملک کے لیے کتنی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، یہ بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں. ان حالات میں میڈیا کی، ان حالات میں علماء کی اور سوسائٹی کے ان لوگوں کی جو سوسائٹی کے اندر ایک اہم کردار رکھتے ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے ممتاز عالم دین جناب حافظ علامہ طاہر محمود اشوی صاحب. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل ملک کے ممتاز عالم دین جناب حافظ طاہر محمود اشوی صاحب. اشوی صاحب، سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا اس پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا یہ جائزہ لینے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس قسم کا ماحول بنا تو بنا کیسے؟ علماء کی ذمہ داری تھی ملک کے اندر افہام و تفہیم کو، رواداری کی فضا کو قائم کرنا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کردار چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں انتہا پسندی فروغ پانے لگی، اور جو یہ مذہبی عناصر کچھ ایسے اٹھے جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی، ہم کھل کر ان کے خلاف بھی بات نہ کر سکے۔ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ملک کے اندر اس قسم کے افسوسناک واقعات بھی ہونے لگے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ علماء بیچارے کیا کریں؟ علماء تو آج بھی کوئی ایک آدمی بتا دیں جس نے پاکستان میں اس واقعے کی مذمت نہ کی ہو، جس نے پاکستان میں یہ نہ کہا ہو کہ یہ بربریت ہے، وحشت ہے، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سوال ہے ملک صاحب میرا کہ چلیں عوام کو تو علماء کی وجہ سے ہو گیا، یا کسی امام کی وجہ سے ہو گیا، یا خطیب کی وجہ سے ہو گیا، یہ جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی قائدین ہیں، جب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف جو زبانیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو عدم جو ہے تشدد کا جن کا کام تھا کہ وہ رویہ پروان چڑھاتے، وہ تشدد کے رویے کو پروان چڑھاتے ہیں اور گھر کی خواتین تک محفوظ نہیں چھوڑتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ خالی مولوی کا مسئلہ نہیں رہا ہے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ بن گیا ہے، یہ ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کا حل بھی پوری قوم مل کر کرے گی تو ہوگا۔ یہ ان کے ساتھ کوئی مولوی تھا آج یہ جو کھڑے تھے؟ جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو مینیجر صاحب تھے یہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی کرو، اور وہ محنت کرواتا تھا بیچارہ، اور وہ کہتا تھا کہ اگر تم نہیں کام کرو گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، اور وہ کچھ لوگوں کو اس نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہوئی تھی، کچھ سختی بھی کی ہوئی تھی جو ابھی تک معلومات لیکن حافظ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ بیانیہ کہ ہم اپنی مرضی کا نظام نافذ کریں گے، ہم اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے، ہم جب چاہیں گے فیصل مسجد پر قبضہ کر لیں گے، یہ بیانیہ تو ایک خاص سوچ کے تحت پھیلایا جاتا رہا ہے، اب بھی پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم خود سزا دے لیں گے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک آدھ یا دو چار لوگوں کو لوگ جو ہے نا وہ مثال نہیں بنا کرتے۔ ریاست جو ہے، ریاست تب طاقتور ہوتی ہے جب قوم اور عوام اور ریاست اور ملک کے تمام طبقات جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوں۔ جب آپ کی مذہبی سیاسی قیادت کی سوچ یہ ہو کہ انہوں نے ووٹ لینا ہے، اور انہوں نے بوقت ضرورت ہر نعرے کو استعمال کر لینا ہے، انہوں نے بوقت ضرورت ہر چیز کو استعمال کر لینا ہے، تو پھر آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ آج اگر یہ دن آیا ہے، ابھی مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جناب بڑی نااہلی، میں نے کہا جس دن کوٹ رادھا کشن کے اندر میاں بیوی کو بیچارے جو مسیحی تھے ان کو جلا دیا گیا تھا، جس دن یہاں پر جو ہے دو حافظ جو ہے بیچارے ان کو یوحنا آباد میں جلا دیا گیا تھا، یہ آپ کے رویے ہیں۔ اس حافظ کو جو گجرانوالہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ ہمیں، اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنا چاہتے، اپنے رویوں پہ غور نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ملک صاحب ہمیں کوئی آگے ٹھیک نہیں کرے گا، کوئی نہیں آئے گا جو آگے کہے جناب مہربانی کریں آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آج یہ ٹیسٹ کیس ہے، اگر تو کہیں پر کوئی رمق باقی ہے زندگی کی کہ ہم نے اس ایکسٹریمزم کی سوچ کو اور اس فکر کو کہ اگر میرا مسئلہ ہے اور میرا مسئلہ ویسے حل نہیں ہو رہا، اچھا یہ مینیجر تنگ کرتا ہے تو لگا دو دین اسلام کی ایک مہر، اس کو گستاخ بنا دو، اس کے اوپر الزام لگا دو۔ اگر یہی رویہ چلنا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے ملک کے اندر ایک کنسنسس ہے، آج پورے ملک کے اندر ایک آواز ہے کہ جن مجرموں نے یہ کام کیا ہے ان کو لٹکایا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمارے لیے آج شرم کا دن ہے، سری لنکا ہمارا دوست ہے۔ کیا پیغام وہ عمران خان، آج میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب بڑے درد دل کے ساتھ، کہ جب وہاں پر کرونا کے ایام میں مسلمانوں کی تدفین نہیں ہوتی تھی اور ان کو جلانے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ عمران خان جو اس حکومت سے
منتیں کر رہا تھا، مسلم ورلڈ لیگ ان کو کہہ رہی تھی کہ مہربانی کریں مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ان کی تدفین ہونے دیں، اور انہوں نے عمران خان کی اپیل پر اور عمران خان کے کہنے پر سری لنکا کی حکومت نے مسلمانوں کو قبرستانوں میں تدفین کی اجازت دی۔ کل جب یہ لاش وہاں جائے گی تو وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے، وہ پوچھیں نہیں کہ ہمیں تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے جو مردے ہیں ان کو بھی نہ جلاؤ، تم نے ایک زندہ جلا کے ہمیں بھیج دیا ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، ہم ووٹ لینے کی خاطر، پاپولیرٹی کی خاطر جو غلط کام بھی ہوتے رہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں تمام علماء نے اس کی مذمت کی ہے، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے، لیکن جب ماضی میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے، ریاست کو چیلنج کیا جاتا رہا، ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اسلام آباد میں جا کر قبریں کھود دی گئی، یہ کہا جا رہا جو نکلے جو پیچھے ہٹے اس کو بھی ہم مار دیں گے، یہ جو ریاست کے اندر بیانیہ پکڑا چند مذہبی عناصر نے اور پوری ریاست کو یرغمال بنانے کی بات کی، اس پہ آواز تب اٹھتی ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ بات یہی ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں ملک صاحب، ایک ہمارے پاس ہے پیغام پاکستان اور ایک ہمارے پاس ہے قومی ایکشن پلان۔ عمران خان صاحب نے کوئی 2-3 ماہ پہلے اس حوالے سے ایک قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ ہدایات جاری کی تھی۔ پیغام پاکستان آئین پاکستان کے بعد ایک متفقہ دستاویز ہے۔ سنجیدگی سے سب کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو افریط ہے جو دین کے نام کے اوپر، جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، یہ جو آج نعرے لگا رہے تھے، مذہبی نعرے لگا رہے تھے، ان سے پوچھو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی ریاست میں آنے والے غیر مسلم کے تحفظ کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں وہ تو مسلمان سے بھی زیادہ اس کا تحفظ ہے، اور کس طرح ایک شخص کو صرف مارا نہیں گیا، اس کی لاش کی جس طرح تذلیل کی گئی، اس کی لاش کو جس طرح جلایا گیا، یہ کوئی انسان بھی تصور نہیں۔ اسلام تو پھر اتنا عظیم دین ہے، کوئی انسان بھی یہ جو ہے، اور میں اس کو کیا کہوں، میرے پاس تو اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ بربریت ہے، یہ وحشت ہے۔ ان مجرموں کو اگر ممکن ہو، یہ میرا ذاتی یا پاکستان علماء کونسل کا مطالبہ ہے، حکومت میں چونکہ میرے پاس ایک منصب ہے، حکومتی مطالبہ نہیں، لیکن یہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب چیف جسٹس صاحب، میرے ملک کے سلامتی کے ادارے، پولیس، وہ اس معاملے کی تحقیقات اور اس کا فیصلہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل کریں ان کو، اور ان کو لٹکا دیں اسی جگہ پہ۔ اگر انسانی حق ہے تو کیا اس سری لنکن کا انسانی حق نہیں تھا جس کی لاش کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا؟ اسی چوک کے اندر ان کو لٹکا دیں۔ پاکستان کے اندر سے یہ افریط بہت حد تک ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم پھر مسئلہاتوں میں 2-4 دن ہم بولیں گے، اس کے بعد اب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا نظام ہے، یہاں پر ظاہر جعفر جیسے کئی ماہ کے بعد اب آ گیا کہ جی وہ تو دماغی مریض تھا، وہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہاں جائیں گے۔ لیکن حافظ صاحب لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سی مساجد کے اندر جو تقاریر کی جاتی ہیں، جتنا نفرت انگیز وہاں بیانات دیے جاتے ہیں، جس طریقے سے ریاست کے امور کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کی جاتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں، ہم نہیں مانتے، کیا ایسا جب رویہ ہوگا، جب ایسا بیانیہ بڑھتا رہے گا تو پھر ریاست کھڑی کہاں ہوگی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں ملک صاحب، ایک ہے میری فکر اور سوچ، ایک ہے وائلنس۔ ریاست سے بڑا طاقت اللہ کے بعد زمین کے اوپر ریاست طاقتور ہوتی ہے۔ ریاست کو ہم نے کیا ہم کمزور ہیں؟ اگر ہم کمزور ہوتے تو ہم دہشت گردی کی اس لہر کو جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی شکست نام نے دی ہوتی۔ اس قوم اور اس فوج نے اور اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے 80,000 شہداء، جن میں سے 8,000 علماء ہیں، ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ یہ انتہا پسندی بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے
صرف اپنی مصلحتیں اور اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا، اور یہ کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی، کوئی خالی حکومت نہیں کر سکتی۔ میڈیا کو، علماء کو، مشائخ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے بھی اسلام اور استحکام پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، تعلیمات اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بات کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سیاست میں رہ کے بھی کر رہا ہے، یہ تب آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں جب آپ انصاف کا بول بالا کریں۔ لیکن اگر آپ ایک فریق کو جو ہے دیوار سے لگا دیں اور دوسرے فریق کو کھلی چھٹی دے دیں، یا کہیں جی کہ جناب یہ تو جمہوریت کا نام لیتا ہے لیکن وہ جمہوریت سے بھی آگے جمہوریت کا نام لے کے ملک کو تباہی کی طرف لے جائے، تو پھر اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو ایک جامع معنی آپ کے پاس قومی ایکشن پلان ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ مطالبہ گزشتہ 2-3 ماہ سے کر بھی رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر کچھ ہدایات بھی دی ہیں، ملک کے اندر پیغام پاکستان کی روشنی میں، قومی ایکشن پلان کی روشنی میں ملک کے اندر ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوگی، ریاست کو کھڑا ہونا ہوگا، اور مذہبی سیاسی قوتوں کو، میڈیا کو، صحافیوں کو، خدا کا واسطہ ہے، یہ وطن پاکستان جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس وطن کا احساس اگر پوچھنا ہے تو جائیے اسلامی دنیا میں جا کے پوچھئے۔ تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ملک صاحب میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ آج مجھے تھوڑی دیر پہلے سری لنکا سے کچھ علماء کا جو ہے پیغام آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں چونکہ آپ کا پروگرام مذہبی لوگ بھی بہت دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سری لنکا سے وہاں کے مقتدر علماء کا ٹیلی فون آیا ہے، وہ رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، وہ سوال کر رہے تھے مجھ سے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں کیا جواب دیں گے، ہم تو پہلے ہی بہت سارے امور میں یہاں ہمارے لیے ہندوستان سازشیں کر کے جگہ تنگ کرتا ہے۔ آپ نے ایک لاش بھیج دی، اور وہ بھی مذہب کے عنوان پر، تو یہ بھی تو کوئی سوچے، یہ بھی تو کوئی دیکھے کہ ہم یہاں کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا نقصان کہاں کہاں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ طاہر محمود اشفی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ یہ افسوسناک واقعہ پوری قوم کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ کوئی ہجوم اٹھے اور کسی شخص کا اتنی دردناک طریقے سے اس کو قتل کر دے، اس کی نہ اسلام میں کوئی اجازت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس قسم کا حکم دیا ہے۔ حضور نے تو امن کا درس دیا، اور کفار کے لیے بھی ان کو پناہ دینے کی، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ کسی جو ہے وہ بڑے مجمع کو، کسی ایسے افراد کو قانون کو ہاتھ میں لے کے خود سے ایکشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔